السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید کتاب انزلناہ الیک مبارکا لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ یہ ایک بڑی برکت والی کتاب ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ یہ لوگ اس کی آیات پر غور کریں اور عقل و فکر رکھنے والے اس سے سبق لیں۔ آج ہم اسم کے متعلق معلومات کے سلسلے کا تیسرا سبق سٹارٹ کر رہے ہیں، جو کہ وسعت یعنی کہ ڈیفینیٹنس کے متعلق ہے۔ ڈیفینیٹنس کو کیپیسٹی بھی کہتے ہیں۔ اس کے ذریعے ہم یہ معلوم کرنے کی کوشش کریں گے کہ اسم جو ہے وہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے۔ اس سے پہلے ہم نے اسم کے بارے میں معلومات حاصل کی تھی کہ وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے یا واحد ہے، تثنیہ ہے یا پھر جمع ہے۔ کسی اسم کے متعلق یہ معلوم کرنا کہ وہ عام اسم ہے یعنی کہ نکرہ ہے یا پھر خاص اسم یا پہچان والا اسم یعنی کہ معرفہ ہے، تو یہ وسعت کہلاتا ہے۔ دنیا کی تمام زبانوں میں کچھ الفاظ کا دائرہ بہت وسیع ہوتا ہے اور کچھ کا دائرہ بہت محدود ہوتا ہے۔ جس اسم کا دائرہ بہت وسیع ہو اس کو عربی زبان میں اور اردو کی اصطلاح میں اسم نکرہ کہتے ہیں، اور جس اسم کا دائرہ بہت محدود ہو اس کو عربی زبان میں اور اردو کی اصطلاح میں اسم معرفہ کہتے ہیں۔ آدمی کے لیے عربی میں رجل کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اس لفظ کا دائرہ بہت وسیع ہے، یعنی کہ تمام دنیا کے اربوں انسان اس دائرے میں سما سکتے ہیں۔ کوئی بھی آدمی نہیں، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، پاکستانی ہو یا سعودی ہو، سب کے لیے لفظ رجل استعمال ہوگا۔ یہ اسم نکرہ کہلائے گا۔ اور اگر ہم کسی کا نام لیں، ہم یہ کہیں کہ فیصل ایک لفظ ہے، یہ اسم ہے اور اس کا دائرہ بہت محدود ہے۔ ہم نے ہر شخص رجل تو ہو سکتا ہے لیکن فیصل نہیں ہو سکتا۔ فیصل اسی کو کہا جائے گا جس کا ذاتی نام فیصل ہوگا، اس لیے یہ ذاتی نام اسم معرفہ کہلائے گا۔ معرفہ کے معنی پہچان کے ہیں، اور اس لحاظ سے نکرہ کو آپ انکار بھی کہہ سکتے ہیں اور اس کے غیر معروف بھی کہہ سکتے ہیں۔ اب اس کو ایک میں مثال کے ذریعے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں۔ جیسے اگر آپ کے گھر کی بیل بجے اور باہر کوئی آئے اور آپ کو یہ بتایا جائے کہ ایک رجل آیا ہے، یعنی کہ ایک آدمی آیا ہے، اگرچہ آنے والا آپ کا کوئی بھائی یا دوست ہو، لیکن آپ اس کو نہیں پہچان سکیں گے اور آپ کہیں گے مجھے کیا پتہ کون آیا ہے۔ لیکن اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ فیصل آیا ہے تو آپ فوراً پہچان جائیں گے، یہ تو راولپنڈی والا دوست ہے۔ اس لیے رجل کو ہم نکرہ اور فیصل کو معرفہ کہیں گے۔ تو دنیا کی تمام زبانوں میں اگر کوئی اسم نکرہ نہیں تو پھر وہ لازمی معرفہ ہوگا، یعنی کہ اگر معرفہ نہیں تو لازمی نکرہ ہوگا، کیونکہ معرفت کے لحاظ سے اس کی اسم کی دو ہی قسمیں ہیں۔ ایک ہے اسم نکرہ جس کو کامن ناؤن بھی کہتے ہیں، اور دوسری ہے اسم معرفہ۔ تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رجل جو ہے وہ اسم نکرہ کی کیٹیگری میں آئے گا اور فیصل جو ہے وہ اسم معرفہ کی کیٹیگری میں آئے گا۔ اگر بہت سارا سامان اکٹھا پڑا ہو تو اس میں سے ہم اگر کچھ چیزیں چننی ہوں تو ہم کیا کرتے ہیں کہ جو کم چیزیں ہوتی ہیں تعداد میں ان کو چنتے ہیں، تو پھر جو زیادہ چیزیں ہوتی ہیں وہ ایک سائڈ پہ ہو جاتی ہیں۔ تو اسی طرح ہم دیکھیں گے کہ جو نکرہ ہیں وہ چونکہ زیادہ ہوتی ہے، اس کی وسعت زیادہ ہے نا، تو اس میں زیادہ چیزیں آتی ہیں۔ تو اگر ملی جلی چیزیں ہیں تو ہم کیا کریں گے، اس میں سے جو معروف چیزیں ہیں تو وہ ہم نکال دیں گے اور باقی پھر جو رہ جائیں گی وہ نکرہ ہوں گی۔ وہ اسم جو معرفہ کی کیٹیگری میں آتے ہیں ان کی تعداد ویسے تو 7 ہے، لیکن ہم اس وقت ابھی 5 اقسام ہی پڑھیں گے۔ تو 2 جو معرفہ کی اقسام ہیں وہ ہم بعد میں پڑھیں گے، کیونکہ ہمیں ابھی ان کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں جن کی ضرورت ہے ہم صرف ابھی وہی پڑھیں گے۔ 5 قسمیں ہیں: اسم علم، اسم ضمیر، اسم اشارہ، اسم
موصول اور اسم معرف باللام۔ اس میں سب سے پہلے اسم علم آتا ہے۔ اسم علم کا مطلب ہے کہ جو کسی چیز، شخص یا جگہ کا خاص نام، جیسے کہ زید، مکہ، قرآن۔ اور اسم ضمیر جو ہے وہ اسم ہے جو کسی دوسرے اسم کی جگہ استعمال کیا جائے، جیسے ہوا، انت، نحن۔ اور اسم اشارہ جو ہے وہ ہے جو کسی شخص یا چیز کی طرف اشارہ کرے، جیسے کہ ھذا اور ذالک اور اولئک۔ اور پھر اسم موصول ہے ایسا اسم جو جملے کے ایک حصے کو دوسرے حصے سے ملانے کا کام کرے، جیسے الذی، اللاتی، الذین۔ اور پھر معرف باللام وہ اسم جو نکرہ ہو لیکن الف لام لگا کر معرفہ بنایا جائے۔ اب ہم ایک بار پھر جائزہ لے لیتے ہیں کہ اسم معرفہ میں کون کون سے اسم شامل ہیں۔ سب سے پہلے اسم علم آتا ہے۔ اسم علم جو ہے وہ کہتے ہیں کسی خاص شخص، چیز یا جگہ کے نام کو، جیسے کہ فاطمہ، زید، مکہ، جہنم۔ اور اسم ضمیر جو ہے، اسم ضمیر ہم اس وقت استعمال کرتے ہیں کہ جب ہمیں کسی کا نام بار بار ریپیٹ کرنا پڑے، جیسے ہم کوئی بار بار کسی کے متعلق کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اس کو کہتے ہیں یہ، وہ، یا انگلش میں کہتے ہیں ہی، شی، اٹ۔ اور اس کے لیے ہم عربی میں کیا استعمال کرتے ہیں؟ ہوا یا ہیا۔ اور اگر ہم یہ کہیں کہ تو تو کے لیے ہم انگلش میں کہتے ہیں یو اور عربی میں کہتے ہیں انت۔ اور اگر خاتون کو کہنا ہو تو پھر ہم کہتے ہیں انتی۔ اور آئی اور وی ہم کہتے ہیں میں اور ہم کے لیے استعمال کرتے ہیں انگلش میں، اور عربی میں انا اور نحن۔ اور یہ تمام اسم جو ہیں یہ اسم ضمیر کہلاتے ہیں۔ اور اسی طرح اسم اشارہ جو ہے وہ اسم ہے جو کسی بھی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال کیا جائے، جیسے کہ ہم کہتے ہیں دس اینڈ دیٹ۔ دس کا لفظ اگر ہم مذکر کے لیے استعمال کریں تو اس کے لیے پھر عربی میں ھذا ہوتا ہے، اور اگر مؤنث کے لیے استعمال کریں تو وہ ھذہ ہوتا ہے۔ اور وہ جو ہے وہ جس کو کہ ہم انگلش میں دیٹ کہتے ہیں، اس کے لیے ذالک اور تلک اس طرح کے لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ اور اسم موصول جو ہے وہ اردو کے جو جس وغیرہ جو الفاظ ہیں وہ عربی میں ان کو جیسے کہتے ہیں الذی، اللاتی۔ تو جیسے ہم کہتے ہیں اگر یہ کہیں اللہ الذی، اللہ وہ ہے جو کہ، تو اس کا ترجمہ ہم اس طرح کرتے ہیں۔ تو اس طرح کے جو اسم ہیں جو دو جملوں کو جوڑنے کے کام آتے ہیں ان کو اسم موصول کہتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح اسم معرف باللام۔ اسم معرف باللام وہ اسم ہیں جو ہوتے تو نکرہ ہیں لیکن وہ الف لام لگا کر ان کو معرفہ بنایا جاتا ہے، جیسے کتاب سے الکتاب وغیرہ۔ اور جس اسم کا معرفہ کی ان 5 اقسام میں سے کسی کے ساتھ کوئی تعلق ثابت نہ ہو تو اس اسم کو نکرہ کہتے ہیں۔ اب ہم ایک لفظ لیتے ہیں ذالک بنت۔ اب ہم اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ یہ نکرہ ہے یا معرفہ ہے، تو اس کے ذریعے ہم نکرہ اور معرفہ کی پہچان کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ابھی ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں بنتن۔ بنتن کیا ہے کہ یہ دیکھیں کہ یہ معرفہ ہے یا نکرہ، تو اس کو ہم ایسا کریں گے کہ باری باری 5 اقسام جو معرفہ کی ہیں وہ ان کے پاس لے کر جائیں گے اور پھر دیکھیں گے کہ وہ اس کو قبول کرتے ہیں یا نہیں، یا یہ اس میں ایڈجسٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ تو ابھی اگر کوئی بھی اسم معرفہ کی جو ہے نا وہ اس کو قبول کر لے گی تو یہ معرفہ ہوگا، تو اگر نہیں کرے گی تو پھر وہ نکرہ ہوگا۔ تو ابھی سب سے پہلے ہم اسم علم میں دیکھتے ہیں۔ اسم علم جو ہے وہ خاص نام کے لیے ہوتا ہے،
جیسے کہ ہم نے پہلے دیکھا تھا، لیکن بنتن جو ہے، بنتن تو عام لڑکیوں کے لیے بولا جاتا ہے، کوئی بھی لڑکی بنتن ہو سکتی ہے۔ تو اسم علم چونکہ خاص نام کے لیے ہوتا ہے، تو اس لیے بنتن جو ہے وہ اس میں فٹ نہیں ہوتا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسم ضمیر جو ہے اس کا کیا معاملہ ہے۔ تو اسم ضمیر جو ہے وہ اس کے مخصوص الفاظ ہوتے ہیں، جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ہی، شی، اٹ کے لیے بولا جاتا ہے، اس کے الفاظ ہوتے ہیں ہوا، ہیا، انتا وغیرہ۔ تو بنتن میں تو ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ اسم ضمیر بھی نہیں ہے۔ تو پھر ہم تیسرے اسم کی طرف چلتے ہیں، اسم اشارہ۔ اسم اشارہ کے جو ہیں اس کے بھی مخصوص الفاظ ہیں، جیسے کہ ہاذا، ہاذہی، ہاذانی، ہؤلائی وغیرہ۔ تو بنتن جو ہے وہ اس میں بھی فٹ نہیں ہوتا، اس کا مطلب ہے کہ یہ اسم اشارہ میں بھی نہیں ہے۔ تو پھر اب چلتے ہیں اسم موصول کی طرف۔ اسم موصول کے بھی مخصوص الفاظ ہیں، جیسے کہ اللذی، اللتی، الذین وغیرہ۔ تو اسم موصول جو ہے وہ یہاں پہ بھی فٹ نہیں ہو رہا۔ تو اب ہم چلتے ہیں یہاں سے پانچویں اسم، یعنی کہ اسم معرف بالالف و لام۔ اب اس کو اسم معرف باللام بھی کہتے ہیں اور معرف بالالف و لام بھی کہتے ہیں، دونوں ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ تو اب اس میں دیکھتے ہیں کہ اب اسم معرف باللام کے لیے الف لام کا ہونا ضروری ہے۔ اب بنتن میں الف لام بھی نہیں ہے، تو پھر کیا ہوا کہ یہ تو اس میں بھی فٹ نہیں ہو رہا۔ تو اس یعنی کہ پانچوں اقسام جو ہیں معرفہ کی، انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کرنے سے انکار کر دیا۔ تو پھر کیا ہوا کہ یہ اسم نکرہ ہوگا۔ تو اب ہم ذالکہ کو دیکھتے ہیں۔ اب ذالکہ جو ہے وہ اسم اشارہ میں فٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں دیکھا تھا نا ہم نے کہ ہاذا، ہاذہی، اور یہ اشارے کے لیے ہوتا، تو ذالکہ بھی، ذالکہ، تلکا، تنکا، یہ بھی اشارے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو پھر یہ کیا ہوا، اسم اشارہ ہے، یعنی کہ یہ معرفہ ہے۔ تو اب ذالکہ بنتن میں ذالکہ جو ہے وہ اسم معرفہ ہے اور بنتن جو ہے وہ اسم نکرہ ہے۔ اب اسم نکرہ کی ڈیفینیشن کیا ہوئی کہ یہ وہ اسم جو کہ اسم معرفہ کی ان پانچوں اقسام سے تعلق نہ رکھتا ہو، وہ اسم نکرہ ہوگا۔ جیسے کہ ولدن، ولدانی، اولادن وغیرہ نکرہ ہیں، اور ان اسماء کا معنی ایک، کوئی، چند یا کچھ کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ مثلاً ولدن کا مطلب ہوگا کوئی لڑکا یا ایک لڑکا، اولادن یا اس کا مطلب ہوگا چند لڑکے۔ جو اسے معرفہ نہیں ہوگا وہ لازماً نکرہ ہوگا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسم نکرہ جو ہے وہ کن کن چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو اس کی کیٹیگری میں آتے ہیں اسم ذات، اسم صفت اور اسم مصدر۔ اب اسم ذات جو ہے اس میں ایک ہی قسم کی مختلف چیزوں کے مشترکہ نام جیسے ہوتے ہیں۔ مثلاً انسان، اب انسان میں مختلف قسم کے لوگ آتے ہیں نا، تو اب اسی طرح فرسن، فرسن کا مطلب ہوتا ہے گھوڑی، تو گھوڑی، گھوڑے، اور حجرن، حجرن کا مطلب ہوتا ہے پتھر۔ تو مختلف قسم کی چیزیں ہوتی ہیں اس میں، تو مختلف پتھر، تو وہ سب ملا کے اسم ذات، یعنی کہ ان چیزوں کے نام۔ پھر اسم صفت، اسم صفت یعنی کہ جو کسی دوسرے اسم کی صفت بیان کرے۔ تو جیسے حسن، طیب، سہل۔ تو حسن کا مطلب اچھا، طیب کا مطلب پاک، صاف، اور سہل کا مطلب آسان۔ اسی طرح اسم مصدر، اسم مصدر جو کسی کام کا نام ہو، جیسے کہ نصر، فتح، جلوس۔ تو نصر کا مطلب مدد، فتح کا مطلب کھلا یا کھولنا، اور جلوس، جلوس کا مطلب ہوتا ہے بیٹھنا۔ تو اسم نکرہ کی نشانی کیا ہے؟ اسم نکرہ کی نشانی ہے تنوین، یعنی کہ دو زبر، دو زیر یا دو پیش۔ ابھی ہمارا ٹاپک جو ہے یہ ختم نہیں ہوا، اس میں ابھی ہم نے بہت کچھ اور بھی جانا ہے، تو لیکن چونکہ یہ لینتھی ہو رہا تھا اس لیے یہاں تک میں نے شارٹ کر دیا۔ اب ہم نیکسٹ لیسن جو ہوگا اس میں اس کی ڈیٹیل جانیں گے، ان سب قسم کے اسم معرفہ کی۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔